بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے مشقتوں اور تکلیفوں کا برداشت کرنا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشقتیں برداشت کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد صحابہ کی تعداد 38 ہو گئی تو وہ ایک دفعہ اکٹھے ہوئے اور حضرت ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اصرار کیا کہ اب کھل کر اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ نے فرمایا، اے ابوبکر، ابھی ہم لوگ تھوڑے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے، جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا دعوت دینے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ مسلمان مسجد حرام کے مختلف حصوں میں بکھر گئے اور ہر آدمی اپنے قبیلے میں جا کر بیٹھ گیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر اسلام میں سب سے پہلے بیان کرنے والے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کھلا کھڑے ہو کر دعوت دی، تو مشرکین حضرت ابوبکر اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور مسجد حرام کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کو خوب مارا، اور حضرت ابوبکر کو تو خوب مارا بھی گیا اور پاؤں تلے روندا بھی گیا۔ عتبہ بن ربیعہ فاسق حضرت ابوبکر کے قریب آ کر ان کو کئی تلے والے 2 جوتوں سے مارنے لگا، جن کو ان کے چہرے پر ٹیڑھا کر کے مارتا تھا اور حضرت ابوبکر کے پیٹ پر کودتا بھی تھا۔ زیادہ مار کھانے کی وجہ سے اتنا ورم آ گیا تھا کہ ان کا چہرہ اور ناک پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر کے قبیلہ بنو تیم والے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ابوبکر سے مشرکین کو ہٹایا اور ان کو ایک کپڑے میں ڈال کر ان کے گھر لے گئے، اور انہیں حضرت ابوبکر کے مر جانے میں کوئی شک نہیں تھا۔ پھر قبیلے بنو تیم نے مسجد حرام میں واپس آ کر کہا کہ اللہ کی قسم، اگر ابوبکر مر گئے تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو مار ڈالیں گے۔ پھر قبیلہ والے حضرت ابوبکر کے پاس واپس آئے۔ حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ اور قبیلے بنو تیم والے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ بے ہوش تھے۔ انہوں نے سارا دن کوئی جواب نہ دیا، تو دن کے آخر میں ہوش آنے پر حضرت ابوبکر نے بات کی تو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ تو وہ لوگ حضرت ابوبکر کو برا بھلا کہنے لگے اور انہیں ملامت کرنے لگے اور اٹھ کر چل دیے، اور ان کی والدہ ام خیر سے کہے گئے کہ ان کا دھیان رکھیں اور انہیں کچھ کھلا پلا دیں۔ جب وہ لوگ چلے گئے اور ان کی والدہ اکیلی رہ گئیں تو وہ کھانے پینے کے لیے اصرار کرنے لگیں، مگر حضرت ابوبکر یہی پوچھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے حضرت کی کوئی خبر نہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ آپ ام جمیل بنت الخطاب کے پاس جائیں اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر آئیں۔ چنانچہ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ ابوبکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ام جمیل نے کہا، نہ تو میں ابوبکر کو جانتی ہوں اور نہ محمد بن عبداللہ کو، ہاں اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت ام جمیل ان کے ساتھ ان کے گھر آئیں تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ان میں بیٹھنے کی بھی سکت نہیں ہے اور سخت بیمار ہیں۔ حضرت ام جمیل ان کے قریب جا کر زور سے رونے لگیں اور انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ کو جن لوگوں نے یہ تکلیف پہنچائی ہے وہ بڑے فاسق اور کافر لوگ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا؟ حضرت ام جمیل نے کہا، یہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا، ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت ام جمیل نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دار ارقم میں، یعنی حضرت ارقم کے گھر میں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ حضرت ام خیر اور حضرت ام جمیل دونوں ٹھہری رہیں، یہاں تک کہ کافی رات ہو گئی اور لوگوں کا چلنا پھرنا بند ہو گیا۔ پھر یہ دونوں حضرت ابوبکر کو سہارا دیتے ہوئے لے کر چلیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو دیکھ کر ان پر جھک گئے اور ان کا بوسہ لیا، اور سارے مسلمان بھی ان پر جھک گئے اور ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اور ان کی یہ حالت دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی رقت طاری ہو گئی۔ حضرت ابوبکر نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے، بس اس فاسق نے میرے چہرے کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، اور یہ میری والدہ ہیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں، اور آپ بہت برکت والے ہیں۔ آپ میری والدہ کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، شاید اللہ تعالی ان کو آپ کے ذریعے آگ سے بچا دے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئیں۔
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھر میں ٹھہرے رہے، اور ان کی تعداد 39 تھی۔ جس دن حضرت ابو بکر کو مارا گیا اس دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب مسلمان ہوئے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام کی ہدایت کے لیے دعا مانگی تھی، جو حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی۔ آپ نے بدھ کے دن دعا کی تھی، اور حضرت عمر جمعرات کو مسلمان ہوئے تھے۔ ان کی مسلمان ہونے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر میں موجود صحابہ نے زور سے اللہ اکبر کہا، کہ جس کی آواز مکہ کے اوپر والے حصے میں بھی سنائی دی۔ حضرت ارقم کے والد نابینا کافر تھے، وہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ اے اللہ میرے بیٹے اور اپنے چھوٹے سے غلام ارقم کی مغفرت فرما، کیونکہ وہ کافر ہو گیا ہے، یعنی انہوں نے اسلام کا نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، ہم اپنا دین کیوں چھپائیں جبکہ ہم حق پر ہیں، اور ان کافروں کا دین کھلم کھلا ظاہر ہو جبکہ وہ ناحق پر ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے عمر ہم تھوڑے ہیں، ہمیں جو تکلیف اٹھانی پڑی وہ تم نے دیکھ ہی لی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں جتنی مجلسوں میں کفر کی حالت میں بیٹھا ہوں، میں ان تمام مجلسوں میں جا کر ایمان کو ظاہر کروں گا۔ چنانچہ دار ارقم سے باہر نکلے اور بیت اللہ کا طواف کیا، پھر قریش کے پاس سے گزرے جو ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو جہل بن ہشام نے دیکھتے ہی کہا، فلاں آدمی کہہ رہا تھا کہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت عمر نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مشرکین یہ سن کر حضرت عمر کی طرف جھپٹے۔ حضرت عمر نے حملہ کر کے عتبہ کو نیچے گرا لیا اور اس پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اور اسے مارنے لگے، اور اپنی انگلی اس کے دونوں آنکھوں میں ٹھونس دی۔ عتبہ چیخنے لگا، لوگ پرے ہٹ گئے۔ پھر حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ جب بھی کوئی سورما آپ کے قریب آنے لگتا تو آپ قریب آنے والوں میں سے سب سے زیادہ باعزت آدمی کو پکڑ لیتے اور اس کی خوب پٹائی کرتے، یہاں تک کہ سب لوگ حضرت عمر سے عاجز آ گئے، اور وہ جن مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے ان تمام مجلسوں میں جا کر انہوں نے ایمان کا اعلان کیا، اور یوں کفار پر غالب آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اب آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، میں جتنی مجلسوں میں حالت کفر میں بیٹھا کرتا تھا، میں ان تمام مجلسوں میں جا کر بے خوف و خطر اپنے ایمان کا اعلان کر کے آیا ہوں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آپ کے آگے آگے حضرت عمر اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے، یہاں تک کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اطمینان سے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر حضرت عمر کے ہمراہ دار ارقم واپس تشریف لائے۔ اس کے بعد حضرت عمر اکیلے واپس چلے گئے، اور ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے گئے۔ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت عمر بعثت نبوی کے 6 سال بعد اس وقت مسلمان ہوئے تھے جبکہ صحابہ کرام ہجرت فرما کر حبشہ جا چکے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو اسی دین اسلام پر پایا، اور روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام دونوں وقت ہمارے یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہونے لگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے ارادے سے چل پڑے۔ جب آپ بالکل غیمات پہنچے تو وہاں قبیلے قارہ کے سردار ابن دغینہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، اے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، اب میرا ارادہ ہے کہ میں زمین کی سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن دغینہ نے کہا، تمہارے جیسے آدمی کو نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ اس کو نکالنا چاہیے، کیونکہ تم نایاب چیز حاصل کر کے لوگوں کو دیتے ہو اور صلہ رحمی کرتے ہو، ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہو اور مہمان نوازی کرتے ہو اور مصائب میں مدد کرتے ہو۔ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، تم واپس چلو اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، اور ابن دغینہ بھی آپ کے ساتھ آیا، اور شام کے وقت ابن دغینہ نے قریش کے سرداروں کے پاس چکر لگایا اور ان سے کہا کہ ابو بکر جیسے آدمی کو نہ خود مکہ سے جانا چاہیے اور نہ کسی کو ان کو نکالنا چاہیے۔ کیا تم ایسے آدمی کو نکالتے ہو جو نایاب چیزیں حاصل کر کے لوگوں کو دیتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور مہمان نوازی کرتا ہے اور مصائب میں مدد کرتا ہے؟ قریش ابن دغینہ کے پناہ دینے کا انکار نہ کر سکے، اور انہوں نے ابن دغینہ سے کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کریں، وہاں ہی نماز پڑھا کریں اور وہاں جتنا چاہے قرآن شریف پڑھیں، اور علی الاعلان عبادت کر کے اور بلند آواز سے قرآن پڑھ کر ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں ڈال دیں گے۔ ابن دغینہ نے یہ بات حضرت ابو بکر کو کہہ دی۔ کچھ عرصہ تک تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی کرتے رہے،
کہ اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کرتے اور اپنی نماز میں آواز اونچی نہ کرتے اور اپنے گھر کے علاوہ کہیں بھی اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھتے۔ پھر حضرت ابوبکر کو خیال آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور اس میں نماز پڑھنے لگے اور قرآن اونچی آواز سے پڑھنے لگے۔ تو مشرکوں کی عورتیں اور بچے حضرت ابوبکر پر ٹوٹ پڑے، وہ انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے، کیونکہ حضرت ابوبکر بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے۔ جب وہ قرآن پڑھا کرتے تو انہیں اپنی آنکھوں پر قابو نہ رہتا اور وہ بے اختیار رونے لگ جاتے۔ تو اس سے قریش کے مشرک سردار گھبرا گئے، انہوں نے ابن دغینہ کے پاس آدمی بھیجا۔ چنانچہ ابن دغینہ ان کے پاس آئے تو مشرکین قریش نے ان سے کہا کہ ہم نے ابوبکر کو اس شرط پر تمہاری پناہ میں دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، لیکن انہوں نے اس شرط کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی ہے جس میں علی الاعلان نماز پڑھتے ہیں اور قرآن اونچی آواز میں پڑھتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں ڈال دیں گے، آپ ان کو ایسا کرنے سے روک دیں۔ اگر وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ علی الاعلان سب کے سامنے عبادت کرنے پر مصر ہوں تو آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ کی پناہ آپ کو واپس کر دیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کے عہد کو توڑیں، اور یوں علی الاعلان اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی ہم ابوبکر کو اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابن دغینہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ جس شرط پر میں نے تم کو اپنی پناہ میں لیا تھا وہ شرط تمہیں معلوم ہے، اب یا تو آپ وہ شرط پوری کریں یا میری پناہ مجھے واپس کر دیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ عرب کے لوگ یہ سنیں کہ میں نے جس آدمی کو پناہ دی تھی وہ پناہ توڑ دی گئی۔ حضرت ابوبکر نے کہا میں تمہاری پناہ کو واپس کرتا ہوں اور اللہ عز و جل کی پناہ پر راضی ہوں۔ آگے ہجرت کے بارے میں لمبی حدیث ذکر کی گئی ہے۔ ابن اسحاق نے اس حدیث کو اس طرح روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے ارادے سے مکہ سے روانہ ہوئے۔ 1 یا 2 دن سفر کیا ہی تھا کہ ان کی ابن دغینہ سے ملاقات ہوئی، اور وہ ان دنوں احابیش یعنی قبیلے قارہ کے مختلف خاندانوں کے سردار تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، اور انہوں نے میرے لیے مکہ میں زندگی گزارنا تنگ کر دیا ہے۔ ابن دغینہ نے کہا کیوں؟ اللہ کی قسم تم سارے خاندان کی زینت ہو، تم مصائب میں مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہو اور بھلے کام کرتے ہو اور نایاب قیمتی چیزیں حاصل کر کے دوسروں کو دیتے ہو، تم مکہ واپس چلو، آج سے تم میری پناہ میں ہو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دغینہ کے ساتھ مکہ واپس آ گئے، اور وہاں ابن دغینہ نے حضرت ابوبکر کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کیا اے جماعت قریش، میں نے ابوبکر ابن قحافہ کو پناہ دی ہے، لہذا اب ہر ایک ان سے اچھا ہی سلوک کرے۔ ابن قحافہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچانی چھوڑ دی، اور اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ ابن دغینہ نے کہا اے ابوبکر، میں نے تم کو اس لیے پناہ نہیں دی تھی کہ تم اپنی قوم کو تکلیف پہنچاؤ، اور تم جس جگہ یعنی گھر کا صحن آج کل عبادت کرتے ہو اسے وہ ناپسند کرتے ہیں، اور انہیں اس وجہ سے تمہاری طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے، تم اپنے گھر کے اندر رہو اور وہاں جو چاہو کرو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں تمہاری پناہ تمہیں واپس کر دوں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ پر راضی ہو جاؤں؟ ابن دغینہ نے کہا آپ مجھے میری پناہ واپس کر دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہاری پناہ تمہیں واپس کر دی۔ چنانچہ ابن دغینہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا اے جماعت قریش، ابن ابی قحافہ نے میری پناہ مجھے واپس کر دی ہے، اب تم اپنے ساتھی کے ساتھ جو چاہو کرو۔ ابن اسحاق نے ہی حضرت قاسم سے اس طرح روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دغینہ کی پناہ سے باہر آ گئے تو وہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں قریش کا ایک بیوقوف ملا جس نے ان کے سر پر مٹی ڈالی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ولید بن مغیرہ یا عاص بن وائل گزرا، اس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ بیوقوف میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ تو تم خود اپنے ساتھ کر رہے ہو۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے، اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے، اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے۔ صفحہ 356 پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ چیخو پکار کی آواز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، لوگوں نے ان سے کہا اپنے حضرت کو بچا لو۔ حضرت ابوبکر ہمارے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، ان کی 4 زلفیں تھیں اور وہ یہ کہتے جا رہے تھے کہ تمہارا ناس ہو، کیا مار ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور لایا ہے تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر پر ٹوٹ پڑے۔ پھر حضرت ابوبکر ہمارے پاس واپس آئے اور کافروں نے آپ کو اتنا مارا تھا کہ جس زلف کو بھی پکڑتے وہ ہاتھ میں آ جاتی، یعنی سر کے بال چوٹوں کی وجہ سے جھڑنے لگ گئے تھے، اور وہ فرما رہے تھے تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، تو بہت برکت والا ہے اے بڑائی اور عظمت والے۔
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.